است از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر شیرم باشد که مرد او را خورد شیرم باشد که مردم را درد جمله عالم زی سبب گمراه شد پوری دنیا کہہ رہے ہیں میں یہاں شعر پہ بہت حیران ہوں کہ مولانا گرفت کیسی ہے جمله عالم زی سبب گمراه شد کم کسے زبدال حق آگاہ شد کم ہے جو اہل اللہ ابدال حق کو پہچانتے ہیں توسے اس کی غلطی ہے کہ توسے نے گنجیوں کو اپنے ساتھ کہہ دیا مگر معاملہ کہاں سے کہاں لے گئے جمله عالم زی سبب گمراه شد کم کسے زبدال حق آگاہ شد کم ہے جو ابدال حق کو پہچانتے ہیں ابدال حق کون ہے یہاں رکنے ضرورت ہے آج کی شرح ہو جائے کہ عالم تکوین اللہ کا جو نظام ہے ایک نظام یہ ہے جو کمشنر ڈپٹی کمشنر اور صدر اور وزیر اعظم اور ایسے جو تھانے دار کا نظام چل رہا ہے جس کو ہم جانتے ہیں ایک اس کے اوپر نظام چل رہا ہے وہ عالم تکوین کا نظام کہلاتا ہے اللہ کا معاملات کو چلانے کے لیے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ درختوں کے فرشتے ہیں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دریاؤں کے فرشتے ہیں سب ہم جانتے ہیں اس کی ڈیفینیشن جو انداز مولانا نے اختیار کیا ہے کہ ابدال جمله عالم زی سبب گمراه شد کم کسے زبدال حق کم ہے جو اللہ کے دوست و ابدال کو پہچانتے ہیں ابدال وہ ہوتے ہیں جو انہیں رجبی بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ابدال اور رجبی رجب کے مہینے میں ملک شام میں جمع ہوتے ہیں یہ 7 دنوں کے 7 ابدال ہوتے ہیں 12 مہینے کے 12 ابدال ہوتے ہیں اور یہ 360 دنوں کے 360 ابدال ہوتے ہیں ابدال کون ہوتا ہے ابدال وہ ہوتا ہے جو تبدیل کر دیتا ہے ابدال کو خصوصیت اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ اپنا سراپا بھی بدل سکتے ہیں اور لوگوں کی شخصیات کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اہل اللہ کیا کرتے ہیں جو ابدال کے مقام پر ہوتے ہیں بس سلو اس پورے بندے کو چینج کر دیتے ہیں کون کرتے ہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے ابدال حق کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کے معاملے میں اصلاح کا پہلو اجاگر کر دیتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں پازیٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں یہ کون کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ لوگ یہ ابدال حق کہلاتے ہیں جمله عالم زی سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاہ شد شام میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں جیسے یہ ابلیس کو دیکھ لیتے ہیں یہ تمام تر نیگیٹیوٹیز کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ خدا کی جانب سے متعین ہوتے ہیں تو لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں مگر خدا نے انہیں وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگی کی چھوٹی بڑی سے بڑی الجھنوں کو رفع کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ وہ ابلیس کو اور اس کی تمام تر نیگیٹیوٹیز کو نہ صرف دیکھ لیتے ہیں بلکہ اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے ان کے حصے میں آتی ہے کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ 360 دن یہ مصروف رہتے ہیں اور انہی کو مردان غیب اور رجال الغیب کہا جاتا ہے مردان غیب یعنی کہ جو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں ان کو سمجھنے کے حوالے سے ابدال بھی کہا جاتا ہے رجبی بھی کہا جاتا ہے مردان غیب اور رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے کہ اس رجال الغیب نے آ کر پورا منظرنامہ کسی نشست میں واضح کر دیا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ کنیز بادشاہ جو کہ روح کی مثال ہے کنیز کی مثال دنیا کی نفس کی سی ہے نفس نے اپنی چالوں سے روح کو قابو کر لیا اب نفس نے جب روح کو قابو کر لیا تو چھڑانے والا کون ہوگا چھڑانے والا کوئی دنیا دار کبھی نہیں ہو سکتا چھڑانے والا اہل اللہ میں سے ہوگا اور اللہ کی جانب سے متعین کردہ اور دی ہوئی فضیلتوں کے مطابق اس کو اس مشکل سے نکالے گا تو مردان غیر میں سے شخصیت آئی اور بادشاہ کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی جانب موڑ دیا یہ ابدال حق ہوتے ہیں اور اشکی اور دیدے بینا نبود اب کن کو یہ طاقت نہیں ملتی کوئی کون ہے جو ان کو نہیں پہچان سکتے یہ بھی بہت اہم ہے یہ جملہ عالم کی شرح پہ جاؤں تو بہت بات بڑھ جائے جملہ عالم بھی سبب گمراہ شد
کہ سطحی سوچ کی وجہ سے، طوطے جیسی سوچ کی وجہ سے، اللہ کو اپنے جیسا گمان کرنے کی وجہ سے پھر جملہ عالم گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کون سی سوچ کی وجہ سے؟ سطحی سوچ کی وجہ سے، طوطے جیسی سوچ کی وجہ سے پھر گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ گمراہی کو میں لے کے چلوں تو بہت گمراہی ہے، مولانا جملہ جب کہہ دیا تو پورا عالم، کہیں دنیا داری ہے، کہیں شہوت رانی ہے، کہیں شراب خوری ہے، کہیں سودی کاروبار ہے، کہیں سے تجاوز کرنا ہے، یہ سب گمراہی کی علامات ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بنانا ہونا ہے، تساہل و سستی کا معاملہ ہے، چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھنا جیسے دیکھنے کا حق ہے، یہ سب گمراہی کے زمرے میں آتی ہے۔ جب اس گمراہی کو پھیلا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شیطان نے کتنا گمراہ کر دیا اولاد آدم کو۔ شیطان کی دشمنی صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، شیطان کی دشمنی اولاد آدم سے ہے۔ آدم کی اولاد رشیا میں ہے، آدم کی اولاد جرمنی میں ہے، آدم کی اولاد امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کویت میں ہے، مسقط میں ہے، دبئی میں ہے، پاکستان میں، جہاں جہاں اولاد آدم ہے شیطان ان پر وار کرتا ہے، نفس اور شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو بچانے والے کون ہیں؟ اہل اللہ ہیں، عبدال حق ہیں، مردان رجال ہیں، مردان غیب ہیں، جو لوگوں کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ مگر یہاں پہ ایک شرط بہت ہے، کیا ہم ان سے رجوع کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کی پہچان ہے، ہم ان سے تعلق میں ہیں؟ اب اگر 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال گزر جائیں اور ہم اہل اللہ سے تعلق نہ جوڑیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ اچھا کون ہے جو نہیں پہچانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مضمون بھی کچھ ہفتوں پہ چلا جائے، اس کا پھیلاوا مجھے بتا رہا ہے کہ بہت آگے بڑھ جائے گی بات۔ کون ہے جو نہیں پہچانتے اللہ کو؟ اشیورو دیدریہ بینا نبو، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کو تمیز نہیں ہے ان کو دیکھنے کی، جن کے دلوں میں سختی ہوگی، اور جہاں سختی ہوگی تو خدا خواہد کہ ما یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، جو خدا خواہد کہ ما یاری کند، میل مورا جانب زاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے تو میرا میلان عاجزی کی طرف کر دیتا ہے، اور جہاں عاجزی ہوگی وہاں دل میں سختی نہیں ہوگی، جہاں انکساری ہوگی وہاں دل میں سختی نہیں ہوگی، اور دل میں سختی کہاں ہوگی؟ جہاں ظاہر داری ہوگی۔ اشکی اورا ویدئے بینا نبود، نیک و بد در دیدشا یکسا نبود، کہ ان کے دلوں کی سختی ان کے نیک اور برے کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، وہ سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ اولیاء را ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، کہ انبیاء کی برابری کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ انبیاء کی، اللہ کہتے ہیں بھائی ہمارے جیسے تو ہیں، ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، گفتہ اینک ما بشر ایشا بشر، ما ایشا بستخوا بیم و خور، کہ ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں، میں کیا فضیلت ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، کیا دلیل ان کے پاس؟ اپنے یہ سمجھنے کی کہ گر بصورت، اور ایک اور مقام پہ وہاں فرماتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بودے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، تو محمد علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک ہو جاتے، شکل سے آدمی ایک نہیں ہے، سب کی شکلیں کیسی ہیں؟ سب کی شکلیں کیسی ہیں؟ تو اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، فضیلت یافتہ ہوتا، وہاں مرتبے والا ہوتا، تو سب پھر فضیلت والے ہوتے۔ گرچہ گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، یہ دونوں پھر ایک ہو جاتے، نہیں ایک نہیں الگ ہیں۔ گفت اینک ما بشر ایشا بشر، ما ایشا بستخ خواب بیم و خبر، کہ میں بھی سوتا ہوں اور یہ بھی سوتے ہیں، کیا فرق ہے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، کیا فرق ہے؟ فرق نظر نہیں آئے گا۔ کفر کی وجہ سے
حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، اپنے مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اہل اللہ کو اپنے سمجھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی آ گئی، اور جب سختی آئے گی تو وہاں پھر سخت جو پتھروں پر فصل نہیں اگتی ہے، کھیتی بنائی جاتی ہے پھر فصل اگتی ہے۔ پتھروں پہ فصل کسی نے دیکھی ہے؟ جو زمین ہموار کر پھر اس پہ فصل بوئی جاتی ہے۔ این دانستن ایشا از اما حذف فرق درمیان بے منتہا زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے درمیان، مگر ان کے باطن کی تنگی کی وجہ سے، ان کے اندر کے ٹیڑھ پن کی وجہ سے، ان کے تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے، ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے وہ حق کو پہچاننے نہ پہچاننے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے مولانا مثالیں دیتے ہیں، مولانا کمی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دو طرح کی مکھیاں پھولوں پر جاتی ہیں، دو طرح کی مکھیاں، اب دونوں برابر نہیں ہیں۔ گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و بوجال ہم یکساں شدے، یکساں نہیں، فرق ہے۔ فرق کیسے کہ دو طرح کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہیں، ایک مکھی شہد بناتی ہے اور ایک صرف ڈنک مارتی ہے۔ وہ کوئی بہت ریسرچ اسکالر کی ہوتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے، بہت پڑھا کوئی بندہ آئے اس نے لائبریری چارٹ دیے ہیں تو پھر مولانا کی بات سمجھ آئے گی، مولانا تو وہ بات کریں گے جو روز دیکھتے ہو۔ دو طرح کی مکھیاں باغوں میں جاتی ہیں، ایک کے اندر شہد بنتا ہے اور ایک میں صرف ڈنک ہوتا ہے زہریلا جو بہت تنگ کرتا ہے۔ دو طرح کے ہرن ایک ہی گھاس سے چرتے ہیں، ایک میں مشک ہوتا ہے اور ایک میں صرف مینگنی ہوتی ہے، ایک میں مشک ہوتا ہے اور ایک میں صرف مینگنی۔ ہر دو نئے خوردن از یک آب خور، دو طرح کی نئے کہتے ہیں، نئے تو جگہ جگہ ذکر آ رہا ہے، سرگنڈا کہتے ہیں نئے کو، باغ بھی کہتے ہیں نئے کو۔ تو دو طرح کے ایک ہی دریا کے نہر کے کنارے یہ پودے لگے ہوئے ہیں، ایک میں گنا ہے میٹھا بھرا ہوا ہے اور دوسرے میں صرف سرکنڈا ہے، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ایک ہی فیملی کے لیے